ہیٹھ گردن چکائی سے جس دم شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا چھری ہیٹھ گردن چکائی سے جس دم شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری عطاؤں تیرے عشق اکلاں نو حیران کیتا سلام کھساسا مائی غاجرانو جدالال ہون نو قربان چلیا سلام کھساسا مائی غاجرانو جدالال ہون نو قربان چلیا نہ ڈولی نہ لرزی نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑفی نہ کمبی حالانکہ بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑفی نہ کمبی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری عطاؤں تیرے عشق اکلاں نو حیران کیتا ناظرین و سامعین و حاضرین آج دا دن وہ ہے جس دن خلیل خدا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی مشیت اللہ دا قرب پان واسطے اپنے سگے بیٹے دی گردن دیتے چھری رکھ کے بیٹے نو قربان کیتا مگر اللہ نے ایک مینڈھا بھیج کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم دے مقام دے اتے فائز المرام فرما دیتا کتابہ دے وچ آؤں دے کہ اجے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس نہیں سن پہنچے اپنے پچھلے علاقے وچی سن تے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بے پناہ مال و دولت نال نواز رکھیا سی آپ نے ایک دن 100 بکریاں ذبح کیتیاں اور جا کے کھلے میدان وچ انہاں دا گوشت رکھ دیتا آگ آئی انہاں 100 بکریاں دے گوشت نو اچک کے اوپر لے گئی اور اے نشانی سی کہ تہاڈی قربانی قبول ہو چکی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش کہ اللہ نے میریاں کیتیاں 100 بکریاں قربان جڑیاں میں کیتیاں نے اللہ نے قبول کر لیاں آپ دوسرے دن اٹھے آپ نے 100 اونٹ اللہ دی راہ دے وچ ذبح فرما دیتا بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے قربان کیتے ہیں اونٹ بھی اپنی بارگاہ وچ قبول کر لینے آگ آئی اوپر اٹھا کے لے گئی پھر اٹھے عشق نے آکھیا ابراہیم اگے 100 بکریاں تے 100 اونٹ
آج ذرا بڑھا چڑھا کے قربانیاں کر 300 گائے ذبح کی تھی، جا کے مخصوص مقام تے رکھیاں، آگ آئی اچک کے لے گئے۔ فتعجب الناس، لوگ حیران ششدل اور متعجب ہو گئے۔ اس طرح کہہ لو کہ انگشت بدن داں ہو کے لوگ ایک گفتگو کرن لگ پے کہ یار اتنیاں قربانیاں، اتنیاں قربانیاں۔ تسی ویکھو نا 100 بکری، ایک بکری دا ایک ہی حصہ ہے تے گائے دا 7 حصے، 300 گاواں 2100 گاواں دا حصہ بن گیا، اور 700 اونٹ دا حصہ بن گیا، 21 تے 7 28۔ اسی طرح 100 بکری، 1000 بکری۔ آپ نے جب 3800 قربانیاں کی تھیاں، انگوشت بدنداں ہو کے لوگ گفتگو کرن لگ پے کہ یار اتنیاں قربانیاں، اللہ دے نبی خلیل علیہ السلام نے انیاں قربانیاں کی تھیاں نے، اتنیاں زیادہ قربانیاں۔ صرف لوگ ہی نہیں، فتعجب الملائکہ، اللہ دے فرشتے بھی تعجب کرن لگ پے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ گل پہنچی تے آپ نے فرمایا کل ما اتقرب بہی لیس بشیء عندی، اے میں جتنا بھی قربانی کیتیاں نے، قربان میں اے جانور کیتے نے، بلا شبہ میں کسے نو وکھان واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں کہ تسی آکھو بھئی ابراہیم نے بڑیاں قربانیاں کیتیاں نے، میں اے سارا کچھ اللہ دا قرب پان واسطے قربان کیتا ہے۔ اے جڑیاں بکریاں، بھیڑاں، اے اونٹ اور گاواں، اے تے چیز ہی کوئی نہیں۔ واللہ لو کان لی ابن، آج اگر میرے کول میرا بیٹا ہوندا، لَأَذْبَحَنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے اللہ دی راہ وچ اپنے سگے بیٹے نو بھی ذبح کر دیتا۔ جناب خلیل نے ایک گل کی تھی اور آکھیا وَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، میں بیٹے نو ذبح کر کے اللہ دی بارگاہ وچ قرب پاندا۔ ویلا گزردا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو ہجرت دا حکم ہویا، آپ فلسطین دے علاقے وچ آ کے ڈیرہ لگا کے بیٹھ گئے۔ مدا علیہ زمان، ایک زمانہ بیت گیا، فناسی حاض القول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی یہ لوکاں دے درمیان گل کیتی سی بھی میرا پتر ہوئے تے میں او بھی قربان کراں، ابراہیم علیہ السلام اس گل نو بھی بھول گئے۔ نہ بیٹا ہے سی اس ٹائم، پچھلی عمر دی اولاد تے نہ اس طرح دا کوئی سلسلہ، بھول گئے۔ اگر ناسیہ نو نوسیہ پڑھئے تے پھر اے ترجمہ بڑھدا ہے کہ اللہ نے ابراہیم دے ذہن وچوں، دماغ وچوں اے گل بھلا دیتی کہ میں اے گل کیتی سی۔ جدو آپ آ گئے ارض مقدس، ایتھے آ کے عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ بس دعا کی تھی، فاجاب اللہ دعاءہم، اللہ نے انہاں دی دعا نو قبولیت جامع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو بیٹا عطا فرما دیتا جس کا نام رکھیا اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے جدو بیٹا عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اینو وادی غیر زی ذرا چھوڑ کے آؤ جتے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجر اور انہ دی اولاد حضرت اسماعیل نو ایتھے چھوڑ کے واپس فلسطین آ جاندے نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس گل نو بھول چکے نے کہ میں اللہ دے نال کوئی گل کیتی سی، اگر میرا بیٹا بھی ہوئے میں اللہ دا قرب پان واسطے اللہ دی راہ دی اندر ذبح کر دے میں انہوں بھی قربان کر دے ادھر نبی خدا بھول چکے نے۔ اللہ دا قرآن فرما دے فلما بلغ معہ السعی، جدو اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دے قابل ہو گئے، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے خواب دی اندر آن والے نے آکے آکھیا اوف بنظرک یا ابراہیم، ابراہیم
فلسطین ستا ہویا ہے تو اللہ نال ایک وعدہ کیتا سی اٹھ کے اپنے وعدے نو پورا کر دے اور ابراہیم علیہ السلام بھول چکے نے کتاباں میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھول چکے نے ابراہیم علیہ السلام اٹھے سوچو بیچار کرتے رہے 7 اور 8 ذوالحجہ دی درمیانی رات کے پہلا خواب ویکھے ہے سارا دن سوچو بچار کر دے رہے ایسے سوچو بچار دی وجہ تو اس دن نوزیوں میں ترویہ آکھنے یعنی سوچو بچار دا دن ابراہیم علیہ السلام سوچ بچار کر دینے آیا اے رحمان واللو حکم ہے یا شیطان واللو کوئی خیال یا وسوسہ دیتا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام دوسری رات سوتے آن والے نے پھر آکے اوف بے نظری کا ابراہیم اپنی نظر نہ پورا کر آپ پھر حیران نے آن والے نو آخ دینے نظر نہیں آدھا کل کر کے واپس چلا جانے جدو تیسری رات ہوئی آن والے نے پھر آکے فرما دینے نظر نہ آن والے میں کیڑی چیز نو کیڑی نظر پوری کرا میں کیڑی گل کیتی سی جڑا میں بھول چکیا آن والے نے آکھیا ابراہیم ایک واری تو 1000 بکری ذبح کی تھی 100 اونٹ ذبح کیتے اور 300 گاواں ذبح کی تھیاں اس ویلے تیوں لوگاں نے گل کیتی سی اللہ مینوں پتر عطا کرے میں اپنا پتر بھی اللہ دی راہ وچ قربان کر کے او دا قرب پاواں گا ابراہیم اٹھ کے اس اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو پورا کر ابراہیم علیہ السلام براق تے سوار ہوتے نے جدو آپ براق تے سوار ہوئے خانے کعبے پہنچ دینے ویکھیا چھوٹا جا بچہ اسماعیل گھر دے وچ بڑی رونق بنی ہے حضرت بی بی حاجرہ بیٹے نال پیار میاں کر دیا نے ابراہیم نیچے براق تو اتر دینے اپنے پتر دا منہ متھا چم دینے بے شک پتر ٹھنڈی اپنے پتر دا منہ متھا چم دینے نالے اللہ دے نال جڑا کیتا ہویا وعدہ ہے اونوں پورا کرن دا دل وچ سوچ دینے نالے فرما دینے بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی اتے گھر دا اجالا پر اے دے نالو وقت کے میں حکم باری تعالی ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ نال جڑا وعدہ کیتا سی اس وعدے نو آج دے دن پورا فرمایا سو اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے ابراہیم تو وعدہ سچ کر وخایا تے اسی تیری اس کیتی ہوئی قربانی نو فدیہ دے طور دوتے آن والے مومنہ مسلمانہ دے واسطے چھوڑ دیتا تو ایک قربانی کیتی ہے اسی تا قیامت تیری اس سنت نو زندہ بھی رکھاں گے پائندہ بھی رکھاں گے آج اسی سارے نبی پاک سرکار دی بارگاہ میں چرچ کیتی گئی سی یا رسول اللہ ما حاضر اداحی ہو ایک قربانیاں کی نے فرمایا اے توڑے باپ توڑے جد حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کرن واسطے اللہ نے حکم فرمایا ہے تے آج اسی سارے انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے بساط دے مطابق اپنی اپنی توفیق دے مطابق اللہ دا قرب پان واسطے خلیل خدا دی سنت نو زندہ رکھن واسطے انشاءاللہ قربانیاں کران گے اللہ ساڑیاں سارے مسلمانہ دیاں اے قربانیاں قبول فرمائے اور جڑے نہیں کر سکے نہیں اہتمام کر سکے اللہ انہاں دی توفیق اضافہ فرمائے اور اللہ انہاں نو کرن دی توفیق عطا فرمائے
اچھا جی اللہ دے نبی اچھا جی آج یاد ہے کہ 5-7 منٹ اور تھوڑا جہاں ویٹ کر لو چونکہ پہلی بار ہے اہل سنت والجماعت ہے میرا خیال ہے پہلے ہاں پرائیویٹ لوگ ہاں جی سیور لوگ ہیں جڑے پہلے اس ٹائم عید پڑھنے لگے ہے اجازت 5-7 منٹ جی لالی اچھا جی چلو ایک باری پھر آنکھوں کا پیار نہ سبحان اللہ بلکہ تین باری تکبیرات دی تلاوت کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ دے نبی خلیل علیہ السلام تشریف لے آئے بیٹے نو ویکھے ایک پاسے ویکھ دینے بے بیٹا ہے ایک پاسے ویکھ دینے اللہ دا حکم ہے اللہ دے حکم دے سامنے اپنے سر نو جھکایا کی بیوی جو خور و نوش دا سامان ہے اسے پیش کیتا خلیل خدا نے فرمایا میں نو جلدی ہے میں اپنے بیٹے نو نال لے کے تھوڑا جا باہر کسی حاجت واسطے جانا چاہنا ٹھیک ہے جی تیار کر دیو جی تیار ہو گئے اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے فلما بالغ معه السعی جدوں اسماعیل چلن پھرن دے نال قابل ہو گئے تھوڑی دور باہر نکل کے اپنے بیٹے نو فرما دینے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام میں راتی ایک خواب ویکھے بابا کی خواب ویکھے انی اذبحک بیٹے میں تن ذبح پہ کرنا میں خواب اچ ویکھے فانظر ماذا ترا اور تم ویکھ لے تیری کی رائے وے تیرا کی مشورہ ہے میں نو ایک خواب اچ وکھایا گیا ہے کہ میں تینوں ذبح کرا اللہ دا قرب پان واسطے ان بیٹا سبحان اللہ ایک بار اچھی آنکھوں کے سبحان اللہ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ادب دے لہجے دے نال عرضی کر دینے اللہ نے اس گل نو قرآن مجید دا حصہ بنایا اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان کی عرضی کر دینے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جان جویں اللہ نے تانوں حکم کیتا ہے تسی انجی کرو جویں تسی امر دیتے گئے تسی اللہ دی امر نو پورا فرما رہی میری گل ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین تسی ان قریب آون والے وقت اپنے بیٹے نو صبر کرنے والا پاو گے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دا متھا چم دینے متھا چم کے اپنے بیٹے نو سینے لا کے اللہ دا شکر ادا کر دینے کہ کتنا منمتی اور حلم والا بیٹا اللہ نے عطا کیتے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو سینے نہ لا کے منہ متھا چم کے اپنے بیٹے نو مشکور ہوں دینے فرما دینے بیٹے مینو تیرے تے اے ہوئی امید سی کہ تو مینو اتنا اچھا جواب دے گا
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو نال لے کے چل دینے پہ وادی مینا دی طرف نکلے ادھر جانی پہچانی صورت دی اندر شیطان آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل نو آ کے آکھن لگا اسماعیل تیرا باپ تینو کدھر لے کے چلے آئے آپ نے فرمایا کسے حاجت واسطے میرا باپ مینو لے کے جا رہا ہے آکھن لگا نہیں تیرا باپ تینو ذبح کرنے واسطے لے جا رہی ہے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آج تک نہیں ویکھیا کہ سگا باپ اپنے سگے بیٹے نو ذبح کرے اور پھر جڑی پچھلی عمر دی اولاد ملی ہوئے او دنال تے پیاری وکری ہوندے نے میرا ابا جان میرے نال بڑے پیار کر دینے جا چلا جا مینو تیرے مشورے دی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ شیطان واپس پلٹیا حضرت بی بی حاجر دے کول آیا آکھن لگا اسماعیل کتھے وے فرمایا میرا بیٹا اسماعیل اپنے والد گرامی ابراہیم دے نال گیا ہے کدھر گیا ہے کسے حاجت واسطے گیا ہے آکھن لگا حاجت وے تیرا خامد اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ رکھ دے جلدی جا کے اپنے بیٹے نو بچا لے جناب حاجر فرما دیا نے کسے باپ نے آج تک اپنے بیٹے نو ذبح نہیں کیتا شیطان آکھن لگا ہاں لیکن ابراہیم ذبح کرتے تل گئے نے حضرت حاجر نے فرمایا بھلا میرا ابراہیم میرے بیٹے اسماعیل نو کیوں ذبح کرے گا آکھن لگا او دا گمانے میں کہ او دے رب نے انہوں خواب چکم فرمایا ہے کہ اسماعیل نو ذبح کیتا جائے او دے رب دا انہوں گمانے کہ مینو رب دا حکم ہوئے ہے اپنے رب دے حکم نو پورا کرنوا سے ایک خواب نو سچا کرنوا سے ابراہیم لے کے اسماعیل نو جان دینے پہ حضرت حاجر نے فرمایا الحمدللہ رب اسماعیل نو پسند فرمایا اللہ نے میرے خامد ابراہیم نو منتخب فرمایا کہ میرے بیٹے اسماعیل دا چناؤ کیتے اللہ دا شکر بجا اللہ دیا ہویا فرما دیا نے چاہتا پایا جا چھے ابراہیم نو رب تعالیٰ دا حکم ہے ایتے ایک اسماعیل ہے میں لاکھوں اسماعیل ذبح کر دے بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی اتے گھر دا نور اجالا پر اید نالو ود کے مینو حکم تعالی حضرت جناب اسماعیل وال پھر آیا آکے اسماعیل نو آکھن لگا اسماعیل تھوڑی دیر تو بعد تیرا باپ تیرے گلے تے چھری رکھ کے تینوں ذبح کرے گا آپ نے فرمایا پہلے بھی تینوں آکھے دفع ہو جا بھلا میرا باپ کیوں کر ذبح کرے گا ابراہیم دے رب دا گمان ابراہیم دا گمانے کہ انہوں خواب دی اندر تینوں ذبح کرن دا حکم کیتا گیا ہے ایک خواب نو حقیقت بنانا چاہتا ہے حضرت جناب اسماعیل اچھی آواز نال پکار کے فرما دینے اگر میرے رب دا حکم ہے اے اسماعیل دی ایک جانے اللہ مینو لاکھوں بار زندگی عطا کرے میں لاکھوں بار اپنی جانا اللہ دی حضور پیش کر دے
حضرت ابراہیم نے پیغام سنیا، آپ نے کلام سنیا، آپ نے فرمایا تو کانے آکھن لگا ابراہیم میں جو بھی ہاں لیکن تو خواب نو پورا کرنے واسطے خواب ایک کہ اتنا بڑا تو مرکہ مارن لگا سکے بیٹے نو ذبح کروئے. آپ نے فرمایا میں پتہ لگ گیا تو او یہ جڑا انسان دا کھلم کھلا دشمن تو شیطان ہے. یہ تھے پھر آپ نے کنکر مارے اور پھر اتے جا کے آپ نے اپنے بیٹے نو جدوں چھری رکھی تے ابراہیم علیہ السلام دے اس منظر نو پرانے جنت بھی ویدیاں نے تے تڑپ کے رہ گئیاں. فرشتگان نے خدا بیختے نے تے الامان الحفیظ دیاں صدامہ بلند کرن لگ پہ یا اللہ اتنا تیرا خلیل تیری راہ دے اندر اتنا گم رفتہ ہو چکے ہیں کہ اپنا بیٹا سگا بیٹا ذبح کرنے واسطے انہیں چھری رکھ چھڑی. اللہ نے فرمایا میں ایک تے وکھانا چاہنا توانوں تسی آندے سے انسان نو بنان دا مقصد کی ہے جتھے انسان پہنچ دے فرشتے ہوتے تسی بھی نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام دے گردن تے چھری رکھ دیتی گئی. جبریل نے حکم ہے جبریل تو جنت وچ مینڈا اپنے کندھیاں دے اوتے اٹھا کے لے کے جا اور مینڈے نو ذبح کروا دیتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے بچا لیا گیا اور ایک ساڑھے واسطے یاد بھی بنا دیتی گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.